السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالاتری عزت و جلال اور بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. مختصر حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے. ابھی آخری عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور جس طریقے سے رمضان کے یہ دن دو عشرے جس تیزی سے گزر چکے ہیں ویسے ہی یہ عشرہ بھی گزر جائے گا. رمضان سے پہلے ہم بات کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر لیں، کمر کس لیں، عبادت کے لیے تیار ہو جائیں. اور دیکھیے وقت کتنا تیزی سے گزرتا ہے ہماری زندگی کے، آپ کی زندگی کے. ایام، دن رات، ماہ و سال کس تیزی سے آگے گزرتے ہیں، آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر جاتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے رمضان کے آنے سے پہلے یہ ارادہ کیا ہوگا، عزم کیا ہوگا کہ اس سال ہمیں یہ نیکی بہت زیادہ کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر کے کرنا ہے. ایک بھی قیام اللیل تراویح کی نماز ہماری مس نہیں ہوگی، نہیں چھوٹے گی. روزے کی حالت میں ہم فلاں نیکی کریں گے. انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے زیادہ سے زیادہ وہ کریں گے. اسی طرح افطار کرانا، اللہ نے جنہیں مال اور دولت سے نوازا ہے، استطاعت دی ہے، کئی لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ ہم افطاری کا انتظام کریں گے، مسجد میں لوگوں کو جمع کریں گے، افطار کرائیں گے تاکہ اس کا بھی اجر و ثواب ہمیں مل جائے. بہت سارے احباب سحری کا بھی انتظام کرتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب مل جائے. اور خواتین بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں، بلکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ نیک ارادہ کیا ہوگا، کرتے ہیں تاکہ رمضان کی ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن رمضان کا مہینہ داخل بھی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ بھی گزر چکا، دوسرا بھی اپنے اختتام پر ہے. اور وہ اہم عشرہ جو سب سے زیادہ فضیلت والا اس اعتبار سے ہے کہ اس میں وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جو خیر من الف الشہر ہے، یعنی جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو گزر جائے گا، آخری عشرہ بھی آئے گا اور گزر جائے گا. فائدہ اٹھانے والے اس میں فائدہ اٹھائیں گے، عبادت کرنے والے اس میں بڑھ چڑھ کر کے عبادت کریں گے، قیام کریں گے،
اللہ کا ذکر کریں گے, تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے, ذکر و اذکار, وعظ و نصیحت, ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا, لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, اس سب کام ہوں گے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کے بعد کیا رمضان کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ ہماری ویسے ہی ہوگی جیسے رمضان میں ہم نے اہتمام کیا؟ یہ سوال میرا ہم تمام سے, آپ تمام سے جو مجھے سن رہے ہیں, مردوں سے, خواتین سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے عبادات کا, اور آپ دیکھیں ایک چہروں پہ خوشی اور عبادات کا ایک منظر, چاہے انڈیا میں ہو, دوسرے ممالک میں ہو, اور خاص طور پر آپ سعودی میں دیکھیں, حرمین میں دیکھیں, تو وہاں کی رونق بالکل الگ ہی ہوتی ہے. لیکن سوال کہ رمضان کے بعد پھر واپس ہم سست کیوں پڑ جاتے ہیں, یا ہم میں سے بہت سارے لوگ پھر اپنے معمول کے مطابق جس طریقے سے پہلے رمضان سے پہلے تھے, رمضان کے بعد ویسے ہی, یعنی رمضان سے پہلے کیسے تھے کہ ہماری مسجدیں خالی تھیں, وہی بمشکل 1 صف 2 صف تعداد کے اعتبار سے گنتی کے لوگ جو ہیں مسجد میں آتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا, چاند نظر آیا, پہلے دن کی تراویح میں ہم نے تعداد دیکھی, ہماری مسجد بھر گئی, سب لوگوں کی مسجدیں بھر گئی. سب پریشان ہو گئے کہ یہ آئے کہاں سے, کیا یہ مسافر تھے جو باہر سے آئے ہیں, یا پھر یہ کوئی الگ مخلوق ہے جو آسمان سے نازل ہوئی, کہاں سے آ گئے؟ بھئی یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, مسجد کے آس پاس رہتے ہیں, جو جمعہ میں تو نظر آتے ہیں لیکن جمعہ کے علاوہ دنوں میں نظر نہیں آتے, جو رمضان کے مہینوں میں پہلی صف میں ہوتے ہیں لیکن عام دنوں میں آخری صف میں بھی نظر نہیں آتے. تو اس رمضان کیا ہم نے یہ عزم کیا کہ توبہ کی؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نے پہلے سے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ رمضان کے بعد مجھے پھر مسجد سے غائب ہو جانا ہے, تو پھر یہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں گناہ سے, اس بات کا آپ عزم مصمم کر رہے ہیں کہ اب میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن آپ نے پہلے سے سوچا ہے کہ نہیں مجھے جا کے پھر وہ گناہ کرنا ہے, تو ایسے شخص کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو نماز جو سب سے عظیم عبادت ہے, اسلام کا ایک اہم رکن ہے, ہم دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمارے اندر اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو سلف صالحین ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا کہ کیسے اسے معلوم ہو کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ رمضان کے بعد کی زندگی دیکھے. رمضان کے بعد کی زندگی اگر اس کی درست ہے, وہ مسجدوں کے قریب ہے, عبادتیں کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کی عبادت قبول ہوئی. لیکن رمضان کے بعد وہ پھر غافل ہو چکا ہے اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, مسجد سے دور ہو چکا ہے, تو پھر ایسی صورت میں ہمیں ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری عبادتیں رائگاں ہو جائیں, برباد ہو جائیں, باطل ہو جائے. دیکھیے رمضان میں ایک اہتمام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بھی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور وَيُنَادِ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ أُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. رمضان کے مہینے میں اللہ کی جانب سے ایک ندا دینے والا یہ کہتا ہے کہ اے نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے آگے بڑھ, اے برائی کرنے والے رک جا.
اور یہ پورے رمضان کی رات یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات لوگوں کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے. تو یہ تو ایک خصوصی اہتمام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے جس کا ہم منظر دیکھتے ہیں. لیکن کیا رمضان کے بعد جو حرام کام تھے ہمارے لیے کیا وہ نعوذ باللہ پھر حلال ہو گئے؟ نماز چھوڑنا یہ حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو کیا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد یعنی وہ نماز چھوڑنا ہمارے لیے اب جائز ہو گیا، اب اختیار ہے کہ جس کو چاہے وہ نماز پڑھے، جس کو نہیں چاہے، جو نہیں چاہتا وہ نہ پڑھے؟ دو غلطیاں عام طور پر رمضان کے بعد جو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی اپنی پرانی روش اور حالت پر آ جاتے ہیں، یعنی اب وہ مسجد میں نہیں نظر آئیں گے. فرائض میں کوتاہی، واجبات میں کوتاہی، اور پھر وہی گناہوں کی زندگی، بے حیائی کا ارتکاب، برائی کا ارتکاب. رمضان میں جھوٹ نہیں کہتے تھے کہ کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے، لیکن اب رمضان کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو جھوٹ بول سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، ایک مہینہ مسلسل جو لوگ اللہ کی حلال چیزوں سے رکے ہوئے رہے، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، وہ بچ کے رہے، دور رہے. اور وہی لوگ جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے پھر حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں. حرام کام، حرام کاروبار، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب، بے حیائی کا ارتکاب، بالکل اس سے باز نہیں آتے اور اسی میں رہتے ہیں. گویا کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ رب جو رمضان میں اللہ ہے، جو رب ہے، وہ دوسرے مہینوں میں نعوذ باللہ نہیں ہے، ایسا ان کا سمجھنا ہے. اگرچہ کہ وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرتے لیکن عمل سے وہ یہی ثابت کرتے ہیں. انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جس رب کی عبادت وہ رمضان میں کرتے آئے ہیں، اسی رب کی عبادت شوال میں بھی فرض ہے، ذوالقعدہ میں بھی فرض ہے، ذوالحجہ میں بھی فرض ہے، سال کے 12 مہینوں میں اس کی عبادت فرض ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک یہ عبادت فرض ہے. آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی صرف نام کے مسلمان. رمضان کا مہینہ گیا اور ہم اپنے رب کو بھول گئے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور یہ عادت جو ہم نے بنائی ہوئی ہے ہر گھر کی، یہ ہمارے بچوں نے بھی ہم سے یہی سیکھا ہوا ہے. جب باپ نماز پڑھنے نہیں جائے گا مسجد میں رمضان کے علاوہ تو بچے کہاں سے جائیں گے؟ جب رمضان میں جھوٹ سے جس طرح ہم بچتے تھے، اور رمضان کے بعد عام دنوں میں جب ہم فون پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آج نہیں آ سکتا، بیمار ہوں، جبکہ بیمار نہیں ہے، تو بچہ یہی سیکھتا ہے، یہی جھوٹ بولنا اپنے باپ سے، اپنی ماں سے. تو کیوں؟ میرے بھائیوں، نماز یہ ایسی عبادت ہے جو اختیاری نہیں ہے. لہذا سچی توبہ کریں ابھی سے، رمضان ہی کے مہینے میں، اور یہ عزم کریں، یہ ایک وعدہ لیں اپنے سے، اپنے رب سے، کہ زندگی میں کبھی بھی میری نماز قضا نہیں ہوگی، چھوٹے گی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 31. میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، اوصانی، اور مجھے اس بات کی وصیت کی، بالصلاۃ والزکاۃ، کہ میں نماز قائم کروں اور زکات دوں. نماز اور زکات کی وصیت کی کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک زندگی ہے. کیسے ہم
دنیاوی معاملات میں، کاروبار میں، دیگر مصروفیات میں اپنے آپ کو اس قدر لگا دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک بندے اللہ کے، ان کو یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ دنیاوی کام کاج انہیں عبادت سے نہیں روکتا، نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتا. ادھر حقیقت نفس کا معاملہ ہے کہ جس کو ہم نے رب بنا لیا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ کے رسول ایک بات ایسی بتا دیجئے کہ جس کو میں لازم پکڑ لوں اور آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ. علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ لزوم طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑنا. اسی طرح عبادت سے تو غافل ہو ہی جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک مہینے تک اب ٹی وی بند کر کے رکھ دیا تھا، پیک کر کے رکھ دیا تھا کہ اب کوئی بھی فلمیں نہیں دیکھے گا، سیریل نہیں دیکھیں گے، کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے. بچوں کے لیے بھی منع تھا، بڑوں کے لیے بھی منع تھا، بند. اب جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور عید کا دن آ گیا، ناچ گانا، ڈھول تاشے باجے سب شروع. کہیں کہیں آپ دیکھیں کسی گھر کے اندر بڑی بڑی آواز سے میوزک، ناچ گانے کی آوازیں. جہاں قرآن کریم کی تلاوت صبح میں لگا دی جاتی تھی، بلکہ ہوٹلوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہوٹل میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تلاوتیں قرآن کریم کی قرات، اور رمضان کا مہینہ گزرا تو پھر قوالیاں، وہی ناچ گانے، کہیں کہیں بہت زور زور سے جو ہے گانے بج رہے ہیں. یعنی اپنے عمل سے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو ہم رب سے ڈرتے تھے، لیکن اب ختم، وہ ڈر نکل گیا. تو ایک قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں عبادت کرتے تھے، فرائض کو ادا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد فرائض میں کوتاہی کرتے تھے. یہ ایک قسم کے لوگ ہیں. اور گناہ بھی کرتے تھے، یعنی رمضان میں گناہوں سے بچتے تھے لیکن رمضان کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے. دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے اور نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، لیکن اب فرائض تو کسی حد تک پڑھ لیتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے. نوافل میں کوتاہی، سنتوں میں کوتاہی، یہ بھی غلط ہے. دیکھیے یہ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں یہ کس لیے ہے؟ ایک تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی بھی نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسری بات کہ جو فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو یہ ختم کر دیتے ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے اعمال میں اس کے فرائض کو دیکھا جائے گا. اگر فرائض میں کچھ کمی رہی تو ان نوافل سے اس کو پورا کیا جائے گا. اب کوئی ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں میرا تو فرائض میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے ہی نہیں، میں نے تو پورے طور پر میں نے عبادت انجام دی ہے. ہم انسان ہیں اور کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے. تو رمضان کے روزوں میں ہو یا پھر فرائض یعنی فرض نمازوں میں ہو، تو جو کمی ہو جاتی ہے اس کمی کو نفلی عبادتوں سے پورا کیا جاتا ہے. تو نوافل بھی ہمارے لیے اہتمام کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اگرچہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نفلی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی تو گناہ ہوگا، سنت اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کو گناہ ہوگا، نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی کی رفاقت ہمیں نصیب ہو، جنت میں نبی کے ساتھ ہم رہیں، تو نبی کی اس وصیت کو بھی یاد رکھیں
आइनी अला नफ्सी कभी कसरत सुजूद, ज्यादा सजदे करके मेरी मदद करो अपने खिलाफ, अपने आप, अपने लिए। हम देखते हैं कि रमजान में कुछ लोग बहुत ज्यादा सदका खैरात करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, अल्लाह ने नवाजा है तो बेइंतहा खर्च करते हैं। लेकिन अब रमजान का महीना जैसा ही रुखसत हुआ, फिर वो भी, उनके दिलों में भी तंगी आ जाती है। अब वो वैसे खर्च नहीं करते, खर्च किया तो करते ही नहीं, या करते हैं तो वैसा नहीं करते जैसा करते थे। तो रमजान तो एक ट्रेनिंग के लिए आया था, हमें सिखाने के लिए आया था कि तुम्हें जिंदगी गुजारना कैसे। तो जो इबादतें जो रमजान में हम करते आए हैं, जो रियाजतें, जो सदका खैरात, जो तिलावतें, रातों की इबादतें, रमजान के बाद भी हमें जारी रखना है। गरीबों की मदद का जो जज्बा रमजान में आपके दिलों में था, हमारे दिलों में था, और रमजान जाने के बाद खत्म नहीं होना चाहिए। गरीब अभी भी मौजूद है, और वो इसीलिए है ताकि हमारा इम्तिहान हो, आजमाए अल्लाह कि आप गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम की वो रिवायत याद करें, अल्लाह पूछेगा कि मैं बीमार था, तूने इयादत नहीं की थी, मैं भूखा था, तूने खिलाया नहीं। अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे भूखा, तू तो सब लोगों को खिलाता है। तेरे पड़ोस में फला मेरा बंदा भूख से तड़प रहा था, तूने उसका ख्याल नहीं रखा। देखें, तो ये जज्बा तो हमें हमेशा के लिए हमारे साथ होना चाहिए। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि अपनी महबूब और पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में न लगा दो, खर्च ना करो, जब तक नेकी को नहीं पा सकते। नेक बनना चाहते हैं तो आप सदका और खैरात भी करें। रमजान में करते आए हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हमारे और आपके सदकात और खैरात को कबूल करे। लेकिन रमजान के बाद यह सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह रमजान के बाद क़याम, हमने क्या किया, तरावी की नमाज तो पाबंदी से पढ़ी, इमाम के साथ पढ़ी, पहली सब में पढ़ी, और यकीनन यानी नबी का फरमान भी है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमजान में पूरे महीने में ईमान और अजर सवाब की उम्मीद के साथ क़याम किया तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब रमजान का महीना गुजरा, हम क़यामुल लैल को भी छोड़ दें, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। चाहे 2 रकात ही क्यों ना हो, रात में उठ करके हमें अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, रोना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। क्योंकि रमज़ान में तो जो मैंने बताया आपको कि जो एहतमाम होता है सो होता है। लेकिन एक और रिवायत मुस्लिम की, अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया पर आता है, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला इला समाई दुनिया हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला ये निदा देता है, और ये हर रोज हर रात का मामला है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे दूं, है कोई इस्तिगफार करने वाला मैं उसे बख्श दूं। हम उस वक्त सो जाते हैं। तो देखिए, अगर प्यारे नबी का तो मामूल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान अल्लाह के रसूल पढ़ते थे तहज्जुद और क़यामुल लैल करते थे। काफ़ी लंबा क़याम होता था, पाँव के अंदर वरम आ जाते थे, पैर सूज जाते थे। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, अल्लाह के रसूल आपके तो अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए, फिर ये एहतमाम। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते थे, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। उसने हमें सेहत दी, माल दिया, दौलत दी, औलाद दी, कितनी नेमतें, क्या हमें उसका शुक्र गुजार बंदा नहीं बनना चाहिए। नबी तो हमारे लिए उसवा है ना, नमूना है। तो रमजान में जो हम इबादत करते थे, रातों में जाग कर क़यामुल लैल करते थे, तरावी की नमाज तो ईशा के बाद पढ़ लेते थे, आसानी होती थी। तो क्या रमजान के अलावा हम रात में उठ करके हम इसका एहतमाम नहीं कर सकते? तहज्जुद 2 ही रकात कम से कम, अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 2 रकात, 4 रकात, या जितना आप पढ़ सकते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अहब्बुल आमाली
इलल्लाहि ताला अदवमुहा व इन क़ल्ला, अल्लाह के नजदीक महबूब अमल वो है जिस पर मुदावमत बढ़ती जाए, अगरचे थोड़ा ही हो लेकिन रोज किया जाए, मुदावमत। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नेक अमल करने से, कि नेक अमल करना छोड़ दिए, इससे रोका करते थे। चुनांचे बुखारी मुस्लिम की रिवायत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ल फुला कान यक़ुमुल लैल फतरक क़ियामुल लैल, ए अब्दुल्लाह फलां की तरह मत हो जाना जो क़ियामुल लैल का आगाज कर दिया और फिर छोड़ दिया। तो थोड़ा ही सही लेकिन हम अपनी आदत इसको बना ले, और ये दअबुस सालिहीन, नेक लोगों की आदत होती है। और हम नेक क्यों ना बने? क्या हमारी जिंदगी का मकसद ये है? क्या हम बुरे होकर के मरना चाहते हैं? क्या हमें पता है कि हमारी जिंदगी का आखिरी अमल कौन सा होगा, हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा होगा, आखिरी रात कौन सी होगी, कब मरने वाले हम और आप? जबकि दुनिया में होने वाले फितनों से हम वाकिफ हैं। न जाने कौन सा हादसा हमारी मौत का सबब बन जाए, न जाने कौन सी बीमारी हमारी मौत का सबब बन जाए, न जाने कौन सा अचानक होने वाला हमला हमारी जिंदगी का आखिरी दिन या रात बन जाए। तो क्यों ना हम जो जिंदगी के लहजात, जो जिंदगी के लम्हात जो अल्लाह ने हमें घड़ियां दी है, इसे हम नेकियों में लगाए और इंतजार ना करें कि हम बाद में कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अगले साल से कर लेंगे। नहीं, अभी, आज, अभी से फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में हमें जल्दी करना चाहिए, जल्दी, बाद में नहीं। गुनाह के ताल्लुक से अगर आपको कभी ऐसा इरादा हो तो आप उसमें सोचे कि अभी नहीं, बाद में। लेकिन आप देखिए अजीब मामला रहता है कि गुनाह में तो जल्दी करते हैं हम। कोई गलत काम या कोई बुराई का काम है तो शैतान उसे मुज़य्यन करके पेश करता है और हम फौरी उसको करना चाहते हैं, जबकि नेकी में हम सुस्ती करते हैं, जबकि मामला उल्टा होना चाहिए था। तो ये नफली इबादतें जो रमज़ान में हम करते थे, रमज़ान के बाद भी, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, चाहे वो चाश्त की नमाज हो, चाहे वो दीगर तहियतुल मस्जिद, तहियतुल हुजू, और जो भी आप नवाफिल जिसके भी ज़रिए आप अपने रब को पा सकते हैं, करीब हो सकते हैं, इस मौके को न गंवाएं। इसी तरह रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा तो हम रखते हैं रमज़ान में। रमज़ान के अलावा भी अब आप देखिए कि शव्वाल के 6 रोज़े, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र किया, मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, उसने गोया के पूरे साल के रोज़े रखे, ज़िंदगी भर के रोज़े रखे, मतलब पूरे साल। अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा के तहत ये 6 रोज़े 60 और वो 3 महीने के रोज़े 360 यानी साल भर के रोज़े। तो हमें चाहिए कि हम उन नवाफिल का भी एहतमाम करें, अरफा का रोज़ा, आशूरा का रोज़ा, हाँ, और ज़िलहिज्जा के महीने में जो रोज़े हैं, और दीगर हफ्तावारी रोज़े, पीर के दिन, जुमेरात के दिन के रोज़े, या फिर महीने में जो रोज़े। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि औसानी खलील बिसलास, मेरे खलील ने, मेरे दोस्त यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की 3 बातों की, उनमें से यही कि मैं एक तो वित्र न छोड़ूं और रात में वित्र की नमाज पढ़े बगैर न सोऊं, और इसी तरीके से चाश की नमाज मैं न छोड़ूं, इसको लाजिम पकड़ लूं। और एक है महीने के 3 रोज़े, 3 दिन के रोज़े महीने में, अय्याम 20 के रोज़े, 13, 14 और 15 तारीख चांद के रोज़े। तो ये मुख्तलिफ यानी आमाल जो रमज़ान के बाद भी हमें करते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, सदका और खैरात भी करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो है कुरान करीम की तिलावत। ये भी बहुत अफसोस की बात है कि रमज़ान में हमारा जो ताल्लुक़ होता है कुरान से, हम देखते हैं कि रमज़ान के बाद वो ताल्लुक़ नहीं होता। यकीनन रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, लेकिन कुरान हमारी ज़िंदगी भर के लिए, इन हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सीधा रास्ता बताने वाला ये कुरान, और इसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है।
رمضان میں ہم نے تلاوتیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، مختلف دروس کا اہتمام کیا. اب رمضان گیا، اب اگلے رمضان کا ہم انتظار کریں گے. طاقوں میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے قرآن کو، برکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قسموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے پڑھ کر سمجھنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ تو یہ جو قرآن ہے اس کا روزانہ، ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن روز کیا ہوا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں آپ نے زیادہ تلاوتیں کی ہیں، کسی نے 1 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا، کسی نے 2 مرتبہ کیا، کسی نے 3 مرتبہ کیا، کسی نے 4، کسی نے 5، اپنے اپنے استطاعت کے اعتبار سے ہر کوئی لگے رہا. رمضان کے بعد ہم روزانہ پاؤ پارا، 1 رکوع 2 رکوع، 15 منٹ کا ایک وقت، آدھے گھنٹے کا وقت، ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا وقت، اتنا تو دے سکتے ہیں. نہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ہو. بہت لوگ پڑھتے بھی ہوں گے تو بس جمعہ سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزانہ ایک حصہ مقرر کرے. صحابہ تو روز پڑھتے تھے، ان کا جو حزب یعنی 7 دن میں وہ قرآن کریم پڑھتے تھے، اور جو صورتیں ہیں اس اعتبار سے وہ اس طرح اس کو مکمل کرتے تھے کہ جیسے جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن پھر اگلے جمعہ کو وہی حصہ، یعنی ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ مرور ہو جائے اور پڑھ لے. تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہی ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور خلاصہ کہ رمضان ہمیں جو سبق دینا چاہتا ہے اس سبق کو ہم اپنی زندگی پر نہ بھولیں. آئندہ سال کا رمضان کیا پتا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور موقع دے، زندگی میں اور رمضان ہمیں نصیب فرمائے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کب آنے والی ہے، کہاں، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. اس لیے جو موقع ملا ہے، جو وقت ملا ہے، اسے غنیمت جانیں، اور جو بھی ہم نیک اعمال کریں گے، اچھے وہ بھی ہمیں ملنے والے ہیں اور برے وہ بھی ہمیں ملنے والے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. ذرا سوچیں کہ اس وقت کیا بنے گا کہ کہیں ترازو میں نیکیوں کے بجائے برائیوں والا پڑا جھک گیا، نیکی کے بجائے برائی زیادہ ہو گئی تو کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا. دھوکے میں مبتلا نہ ہو. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. سورہ ال عمران آیت نمبر 185. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا. جو جیسا عمل کرتے تھے کچھ کمی نہیں کی جائے گی. جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے. فقد فاز، وہی کامیاب ہے. لہٰذا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کی کچھ نہیں. تو ہم یہ جو دیکھتے ہیں عالی شان بنگلے، موٹر، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ سب دھوکہ ہے. اگر یہ سب ہمیں اللہ سے، قرآن سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے تو یہ سب ہمارے لیے فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اگر تم نے ایسا کیا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. جو موقع ملا اسے غنیمت جانیں. بدلاؤ، تبدیلی رمضان کے بعد، یہ ابھی سے اللہ سے وعدہ کرے اور توبہ کرے کہ رمضان کے بعد میں واپس گناہوں میں نہیں جاؤں گا، میں واپس برائی کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ رمضان میں جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی، رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں پابندی سے آؤں گا، رمضان کے بعد بھی
میں صدقہ و خیرات کروں گا، رمضان کے بعد بھی میں نمازوں کا اہتمام کروں گا، رمضان کے بعد بھی میرا تعلق قرآن سے رہے گا، رمضان کے بعد بھی میں ذکر و اذکار کروں گا، رمضان کے بعد بھی میں بھلائی کا حکم دوں گا، رمضان کے بعد بھی میں برائی سے ویسے ہی روکوں گا جیسا رمضان میں روکتا تھا۔ ہر نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو رمضان میں نے کی، رمضان کے بعد بھی وہ جاری رہے گی۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے رمضان میں کیا، رمضان کے بعد اب جھگڑا نہیں کرنا ہے، وہ بھی آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے اور باطن کو ظاہر سے زیادہ پاک اور صاف کر دے۔ اللہ ریاکاری، دکھاوے سے بچائے، اور رمضان کے اس مبارک بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہماری عبادتیں ہم نے کی ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخری اشرے میں جو طاقرات ہیں، جو لیلۃ القدر ہے، 5 طاقراتوں میں، اللہ ہمیں اس میں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بہتر اللہ ہمیں وہ رات عطا فرمائے، اس کے اجر و ثواب سے نوازیں، ہماری عبادتیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔